بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اسلام میں نکاح کا کیا تصور ہے، اسلام میں نکاح کے کیا مقاصد بیان کیے گئے ہیں، نکاح کے کیا ارکان اور شرائط ہیں، اور نکاح کی سماج میں بعض وہ صورتیں جو اسلام کی روح کے خلاف ہیں لیکن وہ سماج میں رائج ہو گئی ہیں، ان موضوعات پر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنس جسے سیکس کہا جاتا ہے، سیکس ایک حقیقت ہے۔ ہر انسان میں عمر کے ایک مرحلے کے بعد سیکس کی خواہش پائی جاتی ہے۔ کوئی لڑکا یا لڑکی جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان میں جنسی جذبہ پروان چڑھتا ہے، وہ صنف مخالف کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ کا ودیت کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت میں یہ جذبہ رکھا ہے۔ جنسی جذبہ کے معاملے میں انسانی تاریخ میں افراط و تفریط کا رویہ پایا جاتا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس جنسی جذبے کو ناپسندیدہ سمجھا ہے، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ان کا یہ خیال رہا ہے کہ جنسی جذبے کو دبانا اور کچلنا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جنسی جذبے کو دبایا جائے، کچلا جائے اور اس کی تکمیل کی کوئی صورت نہ اختیار کیا جائے۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ یہ رہبانیت انسانی فطرت کے خلاف ہے، چنانچہ قرآن کریم ہی میں کہا گیا ہے سورہ الحدید میں وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ یہ رہبانیت جو ہے یہ تو خود ان لوگوں نے ایجاد کر لی تھی، ہم نے اسے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے رہے ہیں جنہوں نے کہ رہبانیت کو اختیار کیا، انہوں نے اپنے جنسی جذبے کو دبایا، کچلا، لیکن فطرت سے لڑنا اور جنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ فطرت سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فطرت ان پر غلبہ حاصل کر لیتی۔ چنانچہ یہ رہبانیت کے داعیوں کو اس معاملے میں بھی شکست ہوئی ہے۔ چنانچہ انسانی تاریخ نے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ جو لوگ رہبانیت کے علمبردار تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، جنسی جذبے کو کچلنے کو انسانیت کی معراج قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ کہتے تھے، وہ لوگ بدترین جنسی تعلقات میں ملوث ہوئے ہیں، اباحیت کا شکار ہوئے ہیں، اور اب کلیسا جیسے مقدس مقامات پر بھی انہوں نے انتہائی گندی حرکتیں کی ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی پائے گئے ہیں جو جذبہ جنس پر کسی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص میں جنس کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں اختیار ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہیں اس کی تسکین کر لیں۔ یہ لوگ اباحیت کے علمبردار رہے ہیں، یہ لوگ آزادی کے علمبردار رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ جنسی جذبہ کی تسکین کے معاملے میں بھی ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کی تسکین کر لیں۔ چنانچہ یہ لوگ نکاح کے ادارے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کا نکاح کے بندھن میں بندھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے بغیر بھی کوئی مرد عورت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اور اپنے جنسی جذبے کی تسکین کر سکتے ہیں۔
افراط و تفریط کے ان دو رویوں کے درمیان بہت سے لوگ ایسے بھی پائے گئے ہیں جو نکاح کے ادارے کو تسلیم کرتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ جنسی تسکین کے لیے نکاح ضروری ہے. مرد اور عورت قانونی بندھن میں بندھنے کے بعد ہی ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں. معروف مذاہب نے نکاح کو تسلیم کیا ہے، اس کی اہمیت سمجھی ہے اور اس کی تلقین کی ہے. اس معاملے میں اسلام کا نظریہ بھی بالکل دو ٹوک ہے. اسلام جنسی جذبے کو تسلیم کرتا ہے، اسے قرار واقعی حیثیت دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر جنسی جذبہ اللہ تعالیٰ کا ودیت کردہ ہے اور یہ جذبہ ایک خاص مقصد سے انسان میں پیدا کیا گیا ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ہی اسلام دوسری بات جو کہتا ہے اس پر وہ بہت زور دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین کی واحد صورت نکاح ہے. نکاح کے بغیر مرد عورت کا یکجا رہنا، اجنبی مردوں عورتوں کا یکجا رہنا اور آپس میں جنسی تعلق قائم کرنا سراسر حرام ہے، ناجائز ہے. یہ تاکید اسلام مردوں کو بھی کرتا ہے، عورتوں کو بھی کرتا ہے. چنانچہ سورہ النساء کی آیت ہے محسنین غیر مصافحین ولا متخذین اخدان، یعنی یہ مرد وہ ہوتے ہیں جو نکاح کے دائرے میں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، نہ وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جنسی تعلق قائم کرتے ہیں، اور نہ چھپ کر یہ کام کرتے ہیں، نہ وہ خفیہ آشنائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انداز عورتوں کے بارے میں بھی استعمال کیا گیا ہے. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی عورتیں نکاح کے بندھن میں بندھ کر خود کو محفوظ کر لیتی ہیں، یہ نہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں اور نہ خفیہ آشنائیاں کرتی. گویا کہ اسلام نکاح کو حصن سے تعبیر کرتے ہیں. حصن کہتے ہیں قلعے کو. جس طرح ایک آدمی قلعہ بند ہو کر دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح نکاح کے بندھن میں بند کر مرد اور عورت کی حفاظت ہو جاتی ہے. وہ ہر طرح کی بے حیائی، آوارگی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں. تو گویا کہ اسلام میں نکاح کا مقصد پہلا یہ ہے کہ عصمت کی حفاظت ہو جائے، عزت کی حفاظت ہو جائے. اور دوسرا مقصد اسلام میں بیان کیا گیا ہے زوجین کے درمیان الفت و محبت، میاں بیوی کے درمیان وہ قریبی تعلق جو محبت پر مبنی ہو. اسے بھی اسلام نے نکاح کا ایک مقصد قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. نکاح کا تیسرا مقصد ہے کہ نسل انسانی کا فروغ. جب ایک مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور سے ان کو اولاد سے نوازتا ہے. چنانچہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان سے اس نے نسل انسانی میں بہت سے لوگوں کو پھیلا دیا۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 72 ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، اور پھر ان جوڑوں کے ذریعے اس نے بیٹے اور پوتے بنائے۔ اسلام نے نکاح کے انعقاد کو بہت آسان رکھا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر جوڑے کے نہ رہ پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ ایامہ کا واحد ہے ایم۔ ایم کے معنی ہے بے جوڑے، وہ شخص جس کا جوڑا نہ ہو۔ ایم وہ لڑکا ہے جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو۔ ایم وہ لڑکی بھی ہے جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو۔ ایم وہ مرد بھی ہے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے ان میں علیحدگی ہو گئی ہو۔ ایم وہ عورت بھی ہے جو بیوہ ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو۔ ان تمام پر ایم کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ بے جوڑے کے ہوں ان کا نکاح کرا دو۔ یہ وہ لوگ بھی مخاطب ہیں جن کا بھی نکاح نہ ہوا ہو، اور سماج کے لوگ بھی مخاطب ہیں۔ قرآن ایک عام حکم دیتا ہے، سماج کے ذمہ داروں کو، سربراہ لوگوں کو، لڑکوں کے سرپرستوں کو، لڑکیوں کے سرپرستوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ عام طور سے نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے غربت کی وجہ سے۔ ابھی لڑکا کما نہیں رہا ہے، ابھی اس کی سروس نہیں لگی ہے۔ لڑکی کے سرپرست سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم کیسے اپنی لڑکی کی شادی کر دیں ایسے نوجوان سے جو ابھی ملازمت سے نہیں لگا ہے۔ ہمارے سماج میں تو لڑکے کے سرپرست ایسی لڑکی سے شادی کو تلاش کرتے ہیں جہاں سے خوب ڈھیر سا مال ملے جہیز کی شکل میں۔ قرآن کہتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، فقر کے اندیشے سے، غربت کے اندیشے سے نکاح کو مت ٹالو۔ اگر یہ لوگ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا۔ نکاح کے انعقاد کو بھی اسلام نے بہت آسان رکھا ہے۔ ایک مرد ایک عورت یہ ایجاب و قبول کریں دو گواہوں کی موجودگی میں، دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد ہو دو عورتیں ہوں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں۔ ایک یہ کہے کہ میں نے نکاح کے لیے پیش کیا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اور آپ اندازہ کریں اسلام نے نکاح کو کتنا آسان رکھا ہے۔ نکاح کے نتیجے میں مرد پر مہر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنے عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، لیکن وہ یہ نکاح کے انعقاد کے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر مہر کسی نکاح میں طے نہ کیا جائے، اس کا تذکرہ نہ آئے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ البتہ عورت مہر مثل کی مستحق بنتی ہے۔ نکاح کے نتیجے میں مرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عورت کے نان و نفقے کا اور رہائش کا انتظام کرے۔ تو اس تفصیل سے واضح ہوا کہ نکاح کے ذریعے مرد عورت کی عصمت یا آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، سماج میں پاکیزگی آتی ہے، بے حیائی عریانی فحاشیت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ایک
پاکیزہ اور صالح تمدن وجود میں آتا ہے، اس کے ذریعے نسل انسانی کا تسلسل قائم ہوتا ہے، ایک اچھا سماج اور اچھا تمدن وجود میں آتا ہے۔ جب نکاح کے موضوع پر کوئی بات کہی جاتی ہے تو ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں سے نکاح کو کیوں نہیں جائز کیا ہے؟ کسی مسلمان مرد کا غیر مسلم عورت سے یا کسی مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کیوں جائز نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی کا نام ہے۔ ایمان کا اعتراف و اقرار کرتے ہی یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی خواہ مرد ہو یا عورت ہو کچھ عقائد وہ رکھے۔ اسلام توحید کا علمبردار ہے، وہ شرک کا بہت سخت مخالف ہے۔ توحید جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا صرف ایک ذات ہے، دوسرے اس کے خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیمات کو مختلف زمانوں میں اس کے برگزیدہ بندے لے کر آئے، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیمات کو لے کر آئے۔ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور اسی طرح اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ آخرت کا ہے کہ یہ دنیا فنا ہوگی، پھر دوبارہ تمام انسان پیدا کیے جائیں گے۔ اس دنیا میں انہوں نے جو کام کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اسی طرح اسلام نے عبادات کا ایک نظام رکھا ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم کی ہے، روزہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ عائد کی ہے، حج کو بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرت، معاملات، اخلاق، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے اسلام کی تعلیمات ہیں، اور اسلام اپنے ہر ماننے والوں کو ان پر عمل کا پابند کرتا ہے۔ تو جو غیر مسلم، جس کا اسلام پر عقیدہ ہی نہیں ہے، جو اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ اسلام کے عقائد اس کے عقائد ہیں، نہ اسلام نے جو عبادات کا طریقہ بتایا ہے جو اس پر وہ عمل کرتا ہے، تو اگر کسی مسلم مرد یا عورت کا نکاح غیر مسلم مرد یا عورت سے جائز قرار دیا جاتا تو اس میں قدم قدم پر ان لوگوں میں اختلافات ہوتے، تنازعات ہوتے، ان کے درمیان خوشگواری باقی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے کہ مرد یا عورت جو مسلمان ہوتا اس کے عقائد، عبادات کے طریقے اور معاشرت کے طریقے دوسرے اور ہوتے، اور اس کا جو جوڑا ہوتا اس کے عقائد، عبادات اور معاشرت کے طریقے الگ ہوتے۔ اسی طرح ان کی جو اولاد ہوتی وہ اولاد بھی اس کا طور طریقہ کیا ہو، اس کی پرورش و پرداخت کیسی ہو، اس کے عقائد کیسے ہوں، اس کی عبادت کے طریقے کیسے ہوں، تو ان کے پرورش و پرداخت کے معاملے میں بھی ان میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے اور مستقل وہ تنازع کی صورت باقی رہتی۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کا جو انتہائی قریبی تعلق ہوتا ہے، اس لیے ان کے درمیان ہم آہنگی پائی جائے، ان کے سوچنے کا، ان کے عمل کرنے کا، ان کے عقائد کا، ان کی عبادات کے طریقوں کا، یہ سب معاملات میں ان کے درمیان یکسانیت پائی جائے اور وہ مل جل کر اپنی نسل کی تربیت کریں، پرورش کریں۔ اس مقصد سے قرآن میں مذاہب کے اختلاف کی صورت میں نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے سورہ البقرہ آیت نمبر 221 میں واضح طور سے حکم دیا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی ایک مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھے لگے۔ اسی طرح کہا گیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور تم اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک غلام مومن جو ہے وہ مشرک آزاد کے مقابلے میں بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ اسی آیت کے آخر میں وہ وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اسلام نے یہ کیوں مومن اور غیر مسلم کا آپس میں نکاح کیوں حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، یہ لوگ تو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یذکرون، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو۔ آخر میں نکاح کی بعض ایسی صورتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کی روح کے مغایر ہیں۔ ایک ہے نکاح متعہ۔ نکاح متعہ کا مطلب ہے عارضی نکاح، ٹائم باؤنڈ نکاح، 1 گھنٹے کے لیے نکاح، 1 دن کے لیے نکاح، 1 مہینے کے لیے نکاح، 1 سال کے لیے نکاح۔ یہ ٹائم متعین کر کے نکاح کو اسلام جائز نہیں قرار دیتا۔ جس وقت نکاح کیا جا رہا ہے اس وقت پائیداری ہونی چاہیے، اس وقت یہ وقتی طور سے کوئی نکاح کرنے کا ایگریمنٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چاہے بعد میں اس نکاح میں پائیداری نہ پائی جائے، شوہر بیوی میں اختلافات ہو جائیں، یہاں تک کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے، یہ علیحدگی سال 6 مہینے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 2 4 10 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن نکاح ہی کے وقت ٹائم کو طے کر لینا کہ یہ نکاح 1 سال کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ دوسرا نکاح مسیار کہلاتا ہے، یہ بعض عرب ممالک میں رائج ہے۔ نکاح کے نتیجے میں شوہر پابند ہوتا ہے عورت کو مہر دینے کا، عورت کو نفقہ دینے کا، عورت کے لیے رہائش فراہم کرنے کا۔ ان چیزوں کو جو مرد فراہم نہ کر سکیں وہ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں کہ پہلے ہم یہ چیزیں فراہم کر لیں اس کے بعد ہم نکاح کریں گے۔ اس کی وجہ سے بعض لڑکیوں کے نکاح نہیں ہو پاتے، وہ بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کی عمریں نکلنے لگتی ہیں۔ تو بعض سماجوں میں ایسی عورتیں آفر کرتی ہیں کہ ہمیں مہر نہیں چاہیے، ہم کو نفقہ نہیں چاہیے، ہم کو رہائش نہیں چاہیے، ہم صرف نکاح چاہتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، ہمیں نفقہ سکنا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر عورت ان چیزوں کو معاف کر دے یا ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرے تو کیا ایسا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو ایسے نکاح کی گنجائش ہے اگر عورت اپنی آزاد مرضی سے ان چیزوں سے دستبردار ہو جائے جو کہ شوہر پر نکاح کے نتیجے میں لازم ہوتی ہیں، تو ایسا نکاح جائز ہے۔ نکاح مسیار یہی ہے کہ عورت اپنے ان تمام حقوق سے دستبردار ہو جائے جو اس کے لیے شوہر پر عائد ہوتے ہیں، تو ایسے نکاح کی گنجائش ہے۔ اور تیسرا ایک کہلاتا ہے حلالہ۔ حلالہ کا ایک انتہائی گھناؤنا تصور ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ نکاح کے بعد کسی وجہ سے شوہر و بیوی میں انبن ہو جائے، تنازع ہو جائے، شوہر طلاق دے دے، قرآن اجازت دیتا ہے کہ پھر رجوع ہو سکتا ہے، 1 طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر۔
اور عدت اگر گزر جائے تو عدت کے بعد بھی ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک طلاق کے بعد شوہر نے رجوع کر لیا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ان کے درمیان تنازع ہو گیا تو پھر شوہر نے دوسری طلاق دے دی، اس کے بعد پھر رجوع کر لیا، تیسری مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ بس اب 2 مرتبہ طلاق کا حق ہے، اگر تیسری مرتبہ شوہر نے طلاق دی تو ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ رشتہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اس عورت سے اب اس عورت کو شوہر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ عورت آزاد ہے، اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو سکتا ہے، عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اس کے بعد پھر دوسرے مرد کا انتقال ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے، یا ان کے درمیان بھی تنازع پیدا ہو جائے اور ان کے درمیان بھی طلاق ہو جائے، تو اب قرآن اجازت دیتا ہے کہ یہ پہلے شوہر کے پاس پھر آ سکتی ہے، پہلے شوہر سے اس کا نکاح پھر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ صورت فطری طور سے پیش آئے، ایک شخص نے ایک ایک کر کے 3 طلاق دے دی ہے، عورت آزاد ہو گئی ہے، اس کا دوسرے مرد سے نکاح ہو گیا ہے اور پھر اس سے علیحدگی ہو گئی ہے، تو وہ پہلے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ فطری طریقے سے نہ ہو، ایک شخص نے غصے میں آ کے 3 طلاق دے دی، عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، تو یہ شوہر جو ہے وہ خود ہی سیٹ کرتا ہے، کسی دوسرے مرد سے بات کرتا ہے، عورت کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد 1-2 روز اس کے پاس رہنے کے بعد پھر اس سے وہ طلاق دلواتا ہے تاکہ اس عورت سے نکاح پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ کروانا بالکل حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول پر اس پر لعنت آئی ہے، احادیث میں اس پر سخت سرزنش کی گئی ہے۔ ایسے شخص کو جو حلالہ کرتا ہے اور ایسے شخص کو جو حلالہ کرواتا ہے، دونوں کے بارے میں سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حلالہ کرنے والے کو حدیث میں کرائے کے سانڈ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ صورتحال اگر فطری طور سے پیش آئے تب تو اس کی گنجائش ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد پھر حلالہ کروانا، منصوبہ بند طریقے سے کسی مرد سے بات کر کے عورت کا نکاح کروانا، پھر 1-2 روز کے بعد اس سے طلاق دلوانا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس عمل پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور اس سے کسی بھی طور پر درست نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام میں نکاح کے تصور، اس کی حیثیت، اس کے ارکان و شرائط، اور اس تعلق سے یہ چند باتیں ہیں جو اس وقت عرض کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔